وہ لوگ جو اپنا قومی لباس نہیں پہنتے، اس میں کچھ شرمندگی کی بات ہے. کہتے ہیں جو شلوار قمیص پہن کے عدالت میں آ جائے وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوتا ہے، کہ جو شلوار قمیص پہن کے عدالت میں آئے گا وہ عدالت کی توہین کر رہا ہے. اور آپ جب قومی لباس سے نفرت کریں گے اور نہیں پہنیں گے کم تر سمجھتے ہوئے تو آپ پوری قوم کی توہین نہیں کر رہے ہیں. بھائی شلوار قمیص پاکستان کا قومی لباس ہے نا، تو جب اس کو ڈی ویلیو کریں گے، آپ اس سے نفرت کا اظہار کریں گے، اس کو کم تر سمجھیں گے، یا جو مومنوں کا لباس ہے دوپٹے والا وہ یہ غریبوں کی علامت قرار دیں گے آپ، تو آپ کا ذہن پر کیا ہے کہ گورے یہاں سے چلے گئے اور یہاں مسلمانوں کی شکل میں گورے موجود ہیں. وہی جو کتوں کو فیملی کہتے ہیں، اصل یہی ہے کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. کتوں سے محبت کرنے والی قوم، کتے پالنے والی شوقیہ، یہ حرام ہے. اور جہاں کتے ہوں گے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہاں کتنے گھروں میں کتے پل رہے ہیں. نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ یومیہ ایک قرات کی کمی ہوتی ہے، بعض روایت میں کہ 2 قرات کی کمی ہوتی ہے اجر و ثواب کی انسان کے نامہ عمل سے، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. کہاں نکلے کی ہماری اتنی جی شوق سے جو کتا پالتے، لیکن یہ کلچر ہے جس سے یہ متاثر ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ جن غریبوں کو کم تر سمجھا جاتا ہے، یہ وہی غریب ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے رہا ہے. ترزقون بضعفائکم، یہ وہی غریب ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. امیر تو حساب دے رہے ہوں گے، سوائے اس کے جس پر رب کا کرم ہو کہ اللہ نے دولت بھی دی ہے، مال بھی دیے ہے، لیکن نیکی میں بھی بہت سے غریبوں سے بہت آگے. یہ تو اللہ کی توفیق ہے، اللہ جس کو دے دے.